کے نام سکھاؤ۔ تو یہ رجب شریف کا مہینہ سال کے اندر 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک رجب شریف ہے اور ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ تینوں ساتھ ساتھ ہے، اور رجب شریف کا مہینہ اکیلا ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رجب شریف کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ میرے مہینے سے کیا مراد ہے؟ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں۔ جیسے خانہ کعبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہائش پذیر ہے، نہیں، اس کی نسبت رب کے ساتھ ہو گئی، لہذا یہ ہمارے لیے محترم ہو گیا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ اب اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی تو ہمیں قرآن کا بھی ادب و احترام کرنا پڑے گا۔ تو جس شے کی نسبت رب سے ہو جائے ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا رجب بھی میرا مہینہ ہے۔ ہمیں رجب کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ اونچی بولو گا، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو۔ اچھا، احترام کیا ہے؟ ادب کیا ہے؟ میں اس کی ایک مثال عرض کر دوں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہم یہاں بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، اگر ابا جی آ جائیں اور ہم جلدی سے تاش کو چھپا دیں تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ہمارے دل میں باپ کا، اونچی بولو یار، اور اگر ابا جی آئے تاش ویسے ہی کھیلی جا رہی ہے، پھر کیا کہیں گے جی؟ ان کے دلوں میں باپ کا ادب، اونچی بولو ذرا۔ ارے رجب کا ادب یہ نہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں، اس کو سلوٹ لگائے اور کھڑے ہو جائے، نہ، رجب کا ادب و احترام یہ ہے کہ جو گناہ پہلے کرتا تھا اب رجب کے احترام میں وہ گناہ کرنے چھوڑ دے۔ اگر آج سے پہلے نماز میں سستی کرتا تھا تو اب سستی چھوڑ دے۔ آج سے پہلے داڑھی منڈاتا تھا اب داڑھی منڈانا چھوڑ دے۔ گالیاں نکالتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، فراڈ کرتا تھا، کم تولتا تھا، اب یہ سب چھوڑ دے۔ اور بھائی اب کیوں نہیں یہ کر رہا؟ کہتا یار مجھے شرم آتی ہے، رجب کے مہینے میں بھی ایسے کام میں کروں۔ یہ ہے رجب کا ادب و احترام۔ اور رجب شریف کے مہینے کا ادب و احترام صرف ہم ہی نہیں، شروع سے ہی ادب و احترام چلا آ رہا ہے، شروع سے ہی ادب و احترام، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ان مہینوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر لڑائی ہو رہی ہے، گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، ادھر سے چاند دکھائی دیتا ہتھیار نیچے ڈال دیتے، بھائی اب نہیں لڑے۔ کہتا رب کا مہینہ آ گیا ہے، ہم کیسے؟ آپ کو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے۔ ایک نوجوان لڑکی اور لڑکا، ان کے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، دونوں کو تنہائی کا موقع مل گیا، دونوں اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے کہ اتنے میں مرد کی نگاہ آسمان پر پڑی تو چاند چمک رہا تھا۔ اس نے عورت سے پوچھا یہ چاند کس مہینے کا ہے؟ اس نے بتایا یہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ وہ ایک دم اس سے جدا ہو گیا،
کہنے لگا رجب کا ادب و احترام تو ہمارے بڑے بھی کرتے تھے، میں اس میں کیسے گناہ کروں؟ فرماتے ہیں وہ رجب کے ادب و احترام میں گناہ سے باز آ گیا، رب تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ جاؤ اس بندے سے جا کے ملاقات کرو جس نے میرے مہینے کا ادب و احترام کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب چل کر اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا حضرت صاحب میں نے صرف رب کے مہینے کا ادب و احترام کیا تو اللہ کا نبی چل کے میرے پاس آ گیا، اگر میں رب کے دین کا ادب و احترام کروں اس میں داخل ہو جاؤ پھر مجھے رب کتنا انعام دے گا۔ دونوں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جو رجب شریف کا ایک روزہ رکھتا ہے رب تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو دوسرا روزہ رکھے گا ہر روزے کے بدلے رب تعالیٰ اس کو 1 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور ایک مقام پر میں نے پڑھا میرا بڑا ایمان تازہ ہوا، وہاں لکھا تھا کہ جو بندہ رجب شریف کے 7 روزے رکھتا ہے، کتنے جی؟ جو رجب شریف کے 7 روزے رکھتا ہے رب تعالیٰ ایسے بندے پر دوزخ کے 7 دروازے ہی بند کر دے گا، اور جو رجب شریف کے 8 روزے رکھتا ہے رب تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دے گا۔ اچھا، رجب شریف کے مہینے کا ادب و احترام کرنا، اس میں نوافل کی کثرت کرنا، اس میں نفلی روزے رکھنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ میں آپ کو بڑا پیارا بتلانے لگا ہوں، اللہ کرے یہ میری بات دل میں بیٹھ جائے۔ آپ نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے رب تعالیٰ شیاطین کو پابا زنجیر کر دیتا ہے، سنی ہوگی، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، کئی ایسی مساجد اس میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی، قرآن مجید اتنا پڑھنے لگتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے نسخہ نہیں ملا۔ پہلے 17 رکعتیں پڑھنی عشاء کی مشکل ہوتی ہے، رمضان میں 7-20 تراویح بھی پڑھائی جا رہی ہے، مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے۔ اب شیاطین تو بند ہو گئے، شیاطین بند ہو گئے تو کیا برائیاں بھی ساری ختم ہو جاتی ہیں؟ کیوں نہیں ختم ہوتی؟ اب میرا ایک سوال ہے، جب شیاطین بند کر دیے گئے تو پھر برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ برائی کی ریشو کم ہو جاتی ہے لیکن بالکل ختم، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں جی حضرت صاحب، کبھی سوچا اس پر؟ چلو میں آپ کو اس کا بڑا پیارا جواب دوں۔ یہ ہمارے سر پر پنکھے لگے ہیں، لائٹ کو آن کر دو، بٹن کو آن کر دو تو پنکھا چلنا شروع ہو جائے گا، پنکھا فل سپیڈ پر چل رہا ہے۔ اب بتی چلی جائے تو پنکھا فوراً رک جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتی تو ہے نہیں، پنکھے کو کون چلا رہا ہے؟ بجلی جو ہے وہ پنکھے کو چلاتی ہے، جب بجلی بند کر دی اب پنکھے کو رک جانا چاہیے، اب یہ کون چلا رہا ہے اس کو؟ کون سی پاور اس کو چلا رہی ہے؟ تو آپ یہی کہو کہ حافظ صاحب بجلی نے جس کو دھکا لگایا تھا وہ دھکا جو ہے وہ اس کو گھما رہا ہے، بتی تو نہیں ہے۔
اب ہم چاہتے ہیں پنکھا جلدی رک جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بتی آ رہی ہے، پنکھا فل سپیڈ پر چل رہا ہے، ہم درمیان میں ایک ریگولیٹر لگا لیتے ہیں، اس کے سپیڈ کو کم کرنا شروع کرتے ہیں، کم کرتے کرتے سلو پہ لے آتے ہیں، بالکل سلو پہ۔ اب جیسے ہی بتی جائے گی پنکھا 2-4 چکر کھا کے رک جائے گا، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو بالکل اسی طرح سمجھو ابھی شیطان کھلا ہوا ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ اب کوئی بندہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو فرمایا اے بندے، رجب شریف کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، ان 2 مہینوں میں تو درمیان میں ریگولیٹر لگا کر گناہوں کی سپیڈ کو کم کرنا شروع کر دے، کم کرنا شروع کر دے، سلو کرنا شروع کر دے۔ جب یہ بالکل سلو سپیڈ پر آئے گی، جیسے ہی شیطان بند ہوگا، یہ 2-4 چکر کھا کے تو کھڑا ہو جائے گا اور تیرے لیے جنت حاصل کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے مہینے کا ادب و احترام کرے گا، ادب و احترام کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتلا دی کہ اس کے ادب و احترام میں گناہ چھوڑ دے اور نیکیاں کی کثرت کرے، فرمایا جو میرے مہینے کا ادب و احترام کرے گا قیامت کے روز میں اس کو عزت کا تاج عطا فرما دوں گا۔ اور ایک بڑا پیارا نسخہ بتلانے لگا ہوں، بڑا پیارا نسخہ بتلانے لگا ہوں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جائیں گی، اور جو پہلی منزل میں ہی پھنس گیا اللہ نہ کرے اس کی آخرت کی منزلیں مشکل کر دی جائیں گی۔ جیسے میں سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دے دوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جنت خریدی ہے، لیکن خوف خدا کا عالم کیا ہے، جب آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے تو آپ جب راستے میں چلتے چلتے نا کوئی راستے میں گڑھا آ جاتا، ٹویا آ جاتا تو بے ہوش ہو کر گر جاتے، لوگ آ کر اٹھاتے، حضرت جی کی گل ہو گئی؟ آپ فرماتے اس گڑھے کو دیکھ کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی۔ وہ کہنے لگے جی آپ تو ذی النورین ہیں، 2 نوروں والے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں اور پھر آپ نے کئی مرتبہ سرکار سے جنت خریدی ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ اپنی جگہ ہیں، لیکن میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جائیں گی، اور جو پہلی منزل میں ہی اٹک گیا اس کی آخرت کی منزلیں مشکل کر دی جائیں گی۔ تو اب سنو، جو چاہتا ہے میں عذاب قبر سے محفوظ رہوں اس کے لیے نسخہ بتلانے لگا ہوں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں تو قبرستان کے قریب سے جب گزرے تو ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور قبر تاریک سے بھری ہوئی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور ارشاد فرمایا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اس کی قبر میں اندھیرا بھرا ہوا ہے، اگر یہ بندہ رجب شریف کا احترام کرتا، اس کی راتوں میں عبادت کرتا، رب تعالیٰ نے اس کی قبر کو نور سے بھر دینا تھا۔
خدا را ہمیں رجب شریف کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور رجب شریف کے اندر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی عرس منایا جاتا ہے۔ 6 رجب شریف کو آپ کا وصال ہوا، تو چھٹی شریف، جیسے ہمارے ہاں 11ویں شریف ہندوستان میں زیادہ تر چھٹی شریف کا ختم دلایا جاتا ہے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شان اور عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ ہماری جتنی بھی زندگی ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 20 سال ہے، 40 سال ہے، جتنی بھی زندگی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کتنے بندوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے؟ اور اگر میں ایک بات کہوں تو ناراض نہ ہونا، کوئی ہمارے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہمارا کردار اتنا گندا ہو گیا ہے کہ مسلمان ہمارے کردار کو دیکھ کر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کہتا ہے یہ مسلمانی ہے، یہ اسلام ہے۔ میں جلدی ایک آپ کو واقعہ سنا دوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ہے۔ ایک بزرگ، انہوں نے کچی سی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، اس میں رہائش پذیر تھے۔ جھونپڑی کے ساتھ ایک غیر مسلم یہودی، اس نے بڑا عالیشان مکان بنایا۔ جب تیار ہو گیا تو سوچا میں دور تو کھڑا ہو کے دیکھوں کہ میرا مکان کیسا لگتا ہے۔ دور کھڑے ہو کے دیکھتا، کہتا ہے یار مکان تو بڑا پیارا ہے، لیکن یہ جھگی نے سارے مکان کی شو خراب کر کے رکھ دی۔ پھر اس نے سوچا کوئی بات نہیں، ایک بابا جی نے میں نے تنگ کروں گا، اٹھ کے چلے جائیں گے، جھگی گرا دوں گا تو میرا مکان کی شو نکل آئے گی۔ اس نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر ان کے گھر میں پھینک دیتا۔ آپ نے کوئی شکوہ شکایت صبر کرتے رہے۔ کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو ہم کیا کریں گے، یہ آپ خود ہی سمجھ لو۔ پھر اس نے بڑے اور حربے اختیار کیے۔ جب بزرگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تو پھر اس نے ایک آخری حربہ یہ اختیار کیا کہ اپنی ٹوائلٹ اوپر بنوائی اور اس کا پرنالہ اس جگہ گرایا جہاں یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور پانی بہاتا سارا فضلہ، ساری گند وہاں پر گرا دیتا جہاں پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کو یہ یقین تھا میرے اس تکلیف سے تو ضرور یہ شور مچانے آئیں گے، محلے کو اکٹھا کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، لیکن آپ نے پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، کوئی زبان پر شکوہ شکایت نہیں لائے، زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک دن جب تنگ آ گیا تو خود ہی ان کے دروازے پر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا تو فرمان لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، آج تو اللہ کا کرم ہو گیا، میرا پڑوسی میرے گھر آ گیا ہے، رب کی رحمت آ گئی۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا بابا جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ فرمایا بھائی میں نے تجھے پہچانا ہے، تو وہی ہے نا جس نے اپنے ٹوائلٹ کا پرنالہ میری جائے نماز پر گرایا ہے۔ وہ کہنے لگا جی ہاں میں وہی ہوں۔ تو فرمایا میں نے 2 گھڑے رکھے ہوئے ہیں، ایک گھڑا بھر جاتا ہے اس کو اٹھا کے پھینکتا، دوسرا نیچے لگا دیتا ہوں، تو میرا پڑوسی ہے،
اگر میں تیری اتنی تکلیف میں برداشت نہ کروں میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ ارے وہ قدموں میں گر گیا، چیخیں مار کے رونے لگا، کہنے لگا جس مذہب کے اندر پڑوسی کا اتنا بلند مقام ہے وہ اسلام پتہ نہیں کتنی عظمت والا ہوگا، میں ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ آج ہمارے کردار کو دیکھ کر مسلمان دین سے دور ہو رہے ہیں۔ شاید ہم نے اپنے کردار سے، اپنی کوشش سے پوری زندگی میں ایک بندہ بھی مسلمان نہ کیا ہو، اور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ وہ ہستی ہے جس اکیلے مرد کلندر نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ کہ ان کا عرس بھی رجب شریف میں ہی منایا جاتا ہے، اور پھر اسی رجب شریف کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بلا حجاب کروایا ہے۔ معراج شریف کا معجزہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو میں اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں۔ حضرت صاحب میں اگر ایسے بندے کو یہ کہوں کہ میں غار ثور پر ایک دن میں 5 مرتبہ ہو کر آیا ہوں، اس نے غار ثور دیکھی نہیں ہے، اس کے ذہن پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا شاید یہ چھت جتنی اونچی ہوگی، حافظ صاحب 5 مرتبہ ہو کے آگے ہوں گے۔ اور ایک وہ بندہ جو وہاں سے ہو کر آیا ہے وہ کہے ہیں آپ 5 مرتبہ، مجھ سے تو 1 مرتبہ نہیں چلا جاتا تھا، آپ 5 مرتبہ کیسے ہو گئے؟ بڑی گال ہے، بڑی ہمت ہے۔ اب وہی بات میں نے اس سے کہی جو اس راستے کا راہی نہیں، اس کے ذہن پر کوئی اثر نہ ہوا، اور جو وہاں سے ہو کر آئے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تو اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ فرماتے ہیں کس کو دیکھا؟ اللہ کے محبوب نے کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے جو ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے ان سے پوچھو جس نے تجلی والے کو دیکھا اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔